بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے ان کے تین اقسام ہوتے ہیں، اور تینوں اقسام میں سے ایک قسم تھی خبر واحد۔ تو خبر واحد اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو چھوڑا جائے گا، اور پہلے تو یہ پیش کیا جائے گا۔ پھر ہم نے مثالیں بھی پڑھی کہ کتاب اللہ کے اوپر خبر واحد کو پیش کیا جائے گا، اور خبر مشہور پر بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اگر اس کے موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، وگرنہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب خبر واحد کن کن جگہوں میں حجت ہے، کن کن مقامات میں حجت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کہ خبر واحد پر عمل کب کیا جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک مقام، مرتبہ اس فصل کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں فصل خبر الواحد حجت فی اربعۃ مواضع۔ یہ فصل خبر واحد کے بارے میں ہے، یعنی اگر فصل کو ہم چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ علیحدہ سے کریں گے تو ترجمہ درست بنے گا کہ خبر واحد چار جگہوں میں حجت ہیں۔ خبر واحد چار مقامات پر حجت بنتی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خالص حق اللہ تعالی ما لیس بی عقوبات، ما لیس بی عقوبتن۔ یہاں اس پر یہ جو بات داخل ہے تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہو جائے گا، لیس بی عقوبتن، جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہو لیکن سزا نہ ہو۔ عقوبت کا مطلب ہے سزا، جیسے حدود اللہ ہے، زنا ہے، یا پھر جو ہے وہ کئی اور چیزیں ہیں۔ تو عقوبات کے علاوہ جو خالص اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خبر واحد یہ حجت ہوگی عقوبات کے علاوہ۔ اس کی مثال آگے آئے گی۔ دوسری جگہ وہ ہے کہ خالص حق اللہ ما فیہ الزام محض، کہ خالص عبد کا حق ہو جس میں الزام محض نہ ہو۔ ما فیہ الزام محض، جس کے اندر الزام محض نہ ہو۔ الزام محض کا کیا مطلب ہے؟ الزام محض کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کوئی چیز لازم کرنا نہ ہو۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے نے میری موبائل مجھ سے چھین لی ہے، تو یہ الزام ہے، اس پر الزام لگانا ہے۔ تو کسی اور پر الزام محض بھی نہ ہو اور خالص وہ بندے کا حق ہو تو وہاں پر بھی خبر واحد حجت ہوگی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسری جگہ ہے خالص حقہ ما لیس فیہ الزام، خالص اس بندے کا اپنا حق ہو کہ جس میں الزام نہ ہو۔ ما لیس فی الزام، کہ جو حق الزام میں نہ ہو، یعنی یہ بھی یعنی اس سے پاک ہو۔ کسی پر الزام لگانا، قسم، یہ ہو گیا۔ قسم کے اندر الزام ہوتا ہے نا، الزام قسم۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ کسی چیز پر کوئی کہہ دے کہ یہ میرا حق ہے، تو نے مجھ سے یہ چیز غصب کی ہے، مجھ سے چھینی ہے، یا یہ میری ملکیت ہے، تو نے اپنے قبضے میں کر لی ہے، تو یہ ساری چیزیں الزام کے اندر آتی ہیں، تو اس پر بھی جو خبر واحد ہے وہ حجت نہ بنے گی۔ تیسری جگہ یہ تھی۔ اور چوتھی جگہ ہے خالص حقہ ما فیہ الزام من وجہ، کہ خالص اس بندے کا حق جس میں من وجہ الزام ہو۔ من وجن کا مطلب ہے یعنی ایک طرفہ، ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس پر الزام ہو، ایک طرف سے دیکھا جائے تو اس میں الزام نہ ہو۔ تو ایسا اگر حق ہو کہ جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو، تو وہاں پر بھی خبر واحد حجت مانی جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی، آگے اس کی جی مثالیں جی۔ ہیں۔ اب ہر ایک کی مثال بیان کریں، کہتے ہیں وہ امل اول فیقبل فیہ خبر الواحد، بہرحال پہلا یعنی خالص اللہ کا حق ہو تو اس میں خبر واحد کو قبول کیا جائے گا، جیسے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل شہادت العرابی، قبل شہادت العرابی فی ہلال رمضان، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے چاند میں دیہاتی کی گواہی کو قبول کیا، یعنی ایک بندہ عرابی تھا، دیہاتی تھا، وہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رمضان کے چاند کی خبر لے کر آیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو وہ بندہ ایک تھا۔ خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندے کی خبر، تو یہ بھی ایک ہی بندے کی خبر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، کیونکہ رمضان کا چاند یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ، بہرحال جو دوسری قسم تھی جو خالص بندوں کا حق تھا الزام کے علاوہ، تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ راویوں کا متعدد ہونا یہ بھی شرط ہے، اور راویوں کا عادل ہونا بھی شرط ہے۔ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ، یہاں اس کو معروف پڑھیں گے تو بھی درست ہوگا، فَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ، تو اس میں عدد اور عدالت یہ دونوں شرط ہیں۔ عدد سے مراد یہ ہے کہ وہ کم از کم دو راوی ہوں، دو راوی ہیں تو پھر ان کو قبول کیا جائے گا، وگرنہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرط ہے، شرط ہوگی تو پھر مشروط پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال جیسے وَنَظِيرُهُ الْمُنَازِعَاتُ، تو اس کی مثال منازعات ہے، منازعات کا مطلب ہے کہ جھگڑے، خصومات المال، دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مالوں کا جھگڑے، کہ یہ میرا مال ہے میراث ہے، وہ کہے کہ یہ میرا مال ہے، اس نے مجھ سے غصب کیا ہے، یا اس نے میرا مال چوری کیا ہے، یا یہ مجھ سے مال جو ہے وہ قرضے کا لے گیا ہے، مجھے واپس نہیں دے رہا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں منازعات کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر خبر واحد تب پائی جائے گی جب اس کے اندر عدد بھی ہو اور عدالت بھی ہو۔ تیسری مثال بیان کریں، کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثُ فَيُقْبَلُ فِيهِ خَبْرُ الْوَاحِدِ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا، جو تیسری قسم تھی جس میں الزام نہ ہو، تو کہتے ہیں تو اس میں خبر واحد قبول کی جائے گی، چاہے وہ خبر دینے والا بندہ عادل ہو یا فاسق ہو، عدلن کان او فاسقن، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ عادل ہو، اگر وہ خبر واحد دے رہا ہے اور ایسی چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ جو بندوں کا حق ہے اور جس میں الزام نہیں ہے، تو اس کی خبر قبول کی جائے گی۔ وَنَظِيرُهَا لِمُعَامَلَاتٍ، اس کی مثال معاملات کے لیے ہے، یعنی جو لوگوں کی آپس میں لین دین ہوتا ہے جس کے اندر الزام نہیں ہوتا، تو ان معاملات کے اندر خبر واحد جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اس کے اندر عدل اور عدد شرط نہیں ہے، فاسق بھی خبر دے گا تو قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی قسم بیان کریں، کہتے ہیں وَأَمَّا الرَّابِعُ فَيَشْتَرِطُ فِيهِ أَمَّا الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رضی اللہ تعالی عنہ،
بھلا جو چوتھی قسم ہے کہ جس میں میوں وجہ الزام ہو اور میوں وجہ الزام نہ ہو، تو اس کی اندر عدد یا عدالت ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا ہونا شرط ہے۔ عدل ہے تو پھر عدالت کی ضرورت نہیں ہے، عدالت ہے تو پھر عدل کی ضرورت نہیں ہے۔ عدد سے مراد تاجی ایک سے زیادہ؟ عدد سے مراد دو راویوں کا دو ہونا۔ جی دونوں۔ اور عدالت سے؟ عدالت سے مراد ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی وہ انصاف کرنے والا ہوں۔ جی صحیح۔ عدالت کی تعریف جو ہے وہ اس کے اندر آئے گی اصول فقہ کے اندر کہ راویوں کے عادل ہونے سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عادل ہو یعنی عدل انصاف کرنے والا ہوں، تو یہ امام اعظم کے نزدیک ہے کہ یا تو وہ راوی متعدد ہو یعنی دو راوی ہوں کم از کم، یا پھر جو ہے وہ عادل ہوں۔ اگر عادل ہے تو پھر دو ہونا ضروری نہیں ہے، اگر دو ہیں تو پھر عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ الْعِزْلُ وَالْحَجْرُ، اس کی مثال ازل اور حجر ہے۔ ازل کا مطلب ہے روکنا اور حجر کا مطلب بھی ہے روکنا، کہ کسی بندے کو کسی چیز سے روکا جائے، معزول کرنا۔ ازل کا مطلب ہے روکنا یا معزول کرنا جیسے کہا جاتا ہے، اور حجر کا مطلب بھی ہے روکنا۔ نیچے حاشیے کے اندر حاشیہ نمبر 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عزل الوکیل اور حجر المعزون، وکیل کو معزول کرنا اور معزون غلام کو روکنا۔ ایک بندہ تھا، ایک بندے نے اپنے کسی شخص کو کہا کہ تم میرا فلاں کام کے اندر وکیل بن جا، یہ میرا فلاں کام تم کر دے۔ اب اس کو کوئی ایک بندہ جا کر کہہ رہا ہے وکیل کو کہ تمہارے موکل نے یعنی تمہیں جس نے وکیل بنایا ہے اس نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ تو اب یہ خبر واحد ہے، ایک بندہ اس کو خبر دے رہا ہے، اور وہ بندہ خبر دینے والا اگر عادل ہے تو قبول کیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو شرطیں میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح معزون غلام تھا، اس کا آقا کا غلام تھا، اس کو آقا نے اجازت دی تھی جو ہے وہ کاروبار کرنے کی۔ تو اب آقا نے اس کی طرف پیغام بھیجا ایک بندے کے ذریعے، اور اس ایک بندے نے معزون غلام کو خبر دی کہ تمہارے آقا نے تجھے روک دیا ہے، یعنی کاروبار وغیرہ کرنے سے، قرضہ وغیرہ لینے سے تمہیں روک دیا ہے۔ تو اب اس ایک بندے کی جو خبر ہوگی وہ معتبر ہوگی، اور اس کو معزون غلام کو روکا جائے گا کاروبار وغیرہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں تھی اس فصل کے اندر، اور چاروں چیزوں کے احکام اور مثالیں بیان کی۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔